ابو جہل کو حاویہ میں پھینکا جائے گا. جہنم کے 7 حصے ہیں. اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظا، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم اور اس کے نیچے حاویہ. حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے. اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے. اور غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا. اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالجواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے. قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتى من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے. فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا اور کس کا ہوگا، ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا. فذهبت لأدخله، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے. آقا نے فرمایا اے ابو حفص تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا. کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا. حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کا قربان، بھلا آپ سے ہم کیا غصہ کر سکتے ہیں؟ ایک مان گیا تو چہ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو گیا. امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں. عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار. ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے. ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا اور بدر کے قلعے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا. امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی فتحا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا. مگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا، وہی رمیم، اسے تیرا رب زندہ کرے گا، وہی رمیم. یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی. ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا. اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا تو آپ نے فرما دیا ہے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے. تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے. ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا، علی ابن ابی طالب بھی بنو ہاشم ہے اور ابو لہب بھی بنو ہاشم ہے. علی ابن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے. ابو لہب کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹکر لی. میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا. آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو اور میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا، میں کیسے کروں؟ ارے میرے بھائیوں کلمہ کیوں پڑا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں، اب میں نوکر ہوں، اب مجھے اپنی نہیں کرنی، بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. عمر ابن عبد العزیز کے 12 بیٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا عمر اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. 3 بر اعظم پر جس کا عمر چلتا ہے، 3 بر اعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں، میری بیٹی تو نے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ خادمہ کہتی ہے امیر المومنین کچے پیاز سے روٹی کھائیے، بو آتی ہے. عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تمہارا باپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک عورت آئی، عراق سے چل کے آئی،
کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی ہوں. آ کے دیکھا تو کچا گھر ہے, پرانا سا. سوچنے لگی یہ تو خود اجڑا ہوا ہے, یہ مجھے کیا آباد کرے گا. جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے سوٹ کو ٹھیک کر رہی. ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال کے گالے میں ڈال رہا ہے. کہنے لگی یہ امیر. میں نے کہا ہاں. یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا. فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکے ہیں, ایک اجڑا ہے سب کی آبادی کے لیے اجڑا ہے. کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں, تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے. کہنے لگی تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے, تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے, تو اس سے پردہ کر لینا. تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خان ہے. ہاں یہی تو آج تو کلرک جو ہے امان کا نہیں ہے, ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک مومنی تو یہ تو نوکر ہے, اس سے پردہ کرو. وہ کہتے نہیں یہی تو میرا خامد ہے, یہی تو میرا خامد ہے. اور اللہ نے رتبہ کیا دیا. جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا. پرچے کو اٹھایا گیا, اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا. میرے بھائیو ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں. ابو لہب اٹکا, علی جھکے. آپ نے خوشخبری دی یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی, اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی. اے علی خوش ہو جا, راضی ہو جا, تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا. درجے طے ہو رہے ہیں. یا طلحہ تو یا زبیر, طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں مانتے ہیں. آلنا یا طلحہ تو یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ. اے طلحہ اے زبیر, جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے, میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر ہو. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے. پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا, ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے. میرے بھائیوں جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی, جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت, امن, چین, سکون نہ ملک میں, نہ مال میں, نہ دنیا کے عہدوں میں, صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے. السلام علیکم. گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان. مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے. شکریہ. حالانکہ ابو جہل چھوٹا مجرم ہے اور عبداللہ بن ابی بڑا مجرم ہے. ابو جہل جحیم میں ہے اور عبداللہ بن ابی حاویہ میں ہے. حاویہ سب سے نیچے ہے, حاویہ کے اوپر جحیم ہے. حاویہ منافقوں کے لیے اس میں عبداللہ ہے اور جحیم مشرکین کے لیے اس میں ابو جہل ہے. وہ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن تھا, یوں لگ چونکہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا, ایسے لگا کے رکھا. ایک دن ان کے بیٹے عبداللہ, ان کا نام بھی عبداللہ تھا, لیکن ابھی پانی پی رہے تھے. یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید اس کے اندر ایمان چلا جائے. تو آپ نے دے دیا. وہ گیا گھر کا, ابا یہ پانی تو پی لے. تو کیا ہے یہ؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. تو آگے کم وقت کہنے لگا جا وہاں پیشاب لے کے آ, وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا. پیشاب لے کے آ, وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا. ان کو اتنا غصہ چڑھا, وہ گیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. بیٹا ہو کر میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. کہ عبداللہ تیرا باپ ہے, قدر کر قدر کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے, جاؤ اس کی خدمت کرو. تیرا باپ. جنازہ پڑھا, اپنا کرتا اتار کے کفن کے طور پر دیا اور اس کو قبر میں اتار چکے تھے. آپ دیر ہو گئی, آپ ذرا دیر سے پہنچے, اس کو دوبارہ قبر سے باہر نکلوایا, اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. تو بھائیو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ یہاں آپ امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. جو تمہارا عقیدہ ہے, جو تمہاری سوچ ہے, اس کو گلے سے لگا کے رکھو, لیکن دوسروں کو احترام دو, عزت دو, سب کو اپنا پسند. سارے ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا تھا, ہم نے اپنوں کو غیر بنایا تھا. تو کتنی بڑی ظلم و زیادتی کی بات. جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان اٹکا رہ گیا, ایک دن جنت میں جائے گا.
چونکہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ جہنمی لوگ مسلمانوں کو کہیں گے کہ تم بھی دوزخ میں ہم بھی دوزخ میں، تمہارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے کہ جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اسے جنت میں ڈال دو، جس نے زندگی بھر میں ایک دفعہ خالی میرا نام لیا ہے اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پہ خوش ہو کہ اللہ اس کو جنت دے دے، ہم اور کس بات پہ ناراض ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرما دے، کوئی خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک نیک تھا ایک گناہگار تھا۔ تو نیک کہتا تو بہت گندا ہے، وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ۔ وہ روز اس کو تو بڑا گندا ہے، وہ کہتا یار مجھے اللہ پہ چھوڑ۔ تو ایک دن کہنے لگا تیری بخشش نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم اٹھا لی۔ وہ دونوں مر گئے۔ تو اللہ نے وہ اس عابد سے کہا تو نے اتنی بڑی قسم کیوں اٹھائی کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ تو ٹھیکیدار، چل بھائی تو جا جنت میں، اگر تو نے میری رحمت کو پابند کیوں کیا؟ اس کو ڈالو جہنم میں۔ تو کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھ، سب کو عزت دو۔ ہمارا کام تو گلے لگانا نہ کہ نفرت کرنا۔ مثلا ایک آدمی آپ کے نزدیک غلط ہے تو وہ سمجھو وہ مریض ہے، تو مریض کا علاج ہوتا ہے کہ مریض کو ہسپتال سے نکالا جاتا۔ وینا ملک ہمارے انڈسٹری میں وہ لڑکی جس نے بالکل کپڑے اتار دیے، ننگی ہو کے آ گئی۔ بر صغیر میں کسی ہندو لڑکی نے بھی یہ یہاں تک سٹیپ نہیں اٹھایا تو بالکل ننگی سکرین پہ آ جائے۔ وہ لڑکی تھی جو ننگی ہو کے سکرین پہ آ گئی انڈیا میں۔ تو میں 1 جنوری کو پہنچا ٹیونس سے دبئی، تو مجھے کسی نے کہا کہ وینا ملک کی شادی ہو گئی۔ میں نے کہا یار میری ملاقات کراؤ۔ انہوں نے کہا آپ اس سے ملیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ اللہ کے نبی کی امتی ہے، پتہ نہیں کب اللہ دل بدل دے۔ تو اس کو پیغام بھیجا، اس نے معذرت کر لی، کہا نہیں میں نہیں آتی۔ میں نے کہا چلو مجھے اجازت دو میں آ جاؤں۔ تو اس نے کہا وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ میرے ساتھ جواد وسیم تھے، وہ ٹی وی میں کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ تبلیغ میں بہت کام کیا انہوں نے۔ میں ان کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے ایک نوجوان تھا، اسد پٹھان تھا، اس سے انہوں نے شادی کی تھی۔ تو میں نے اسے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک، اللہ آپ کا گھر آباد کرے، اچھی بیوی بنائے، اچھی ماں بنائے۔ آپ کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، جب بھی آپ کی خبریں چھپتی تھیں بدنامی کی تو میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ میری آپ کی کبھی ملاقات ہو جائے۔ تو وہ رو پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کس بات پہ اس کے آنسو نکلے۔ ہم اٹھ کے آ گئے۔ پھر میں چلا گیا جبوتی سے واپس آیا تو پھر میرا 2 دن کا سٹے تھا اور یمن جانا تھا۔ تو دونوں میاں بیوی خود آ گئے جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ سر پہ پورا دوپٹہ لیا ہوا، تو مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی، اور یہ دوپٹہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زندگی بھر سر سے کبھی نہیں اترے گا۔ میں نے کہا بیٹی میں نے تو کچھ نہیں کہا، تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ کہ یہ میرا خامد بیٹھا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ شادی کر رہی ہوں فلم نہیں چھوڑوں گی۔ 6 فلمیں سائن کی ہوئی تھی ابھی بھی اس سال، 6 فلمیں سائن کی ہوئی۔ کہ میں نے اسے کہا تھا میں شادی تو کر رہی ہوں فلمیں نہیں چھوڑوں، لیکن میں نے کہا تو تیرا ارادہ کیسے بدل گیا؟ کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا، آپ جیسا میرے جیسے کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے؟ مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں، تو آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے عزت دی، میرا دل پگھل گیا۔ ہمارا کام تو قریب کرنا ہے، دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ بخاری میں وہاں چونکہ ساری تجارت دنیا میں ادھار پہ چلی گئی ہے، تو وہاں فیصل آباد کا ایک بازار ہے سوتر منڈی، جہاں اربوں کے کاروبار روزانہ ہوتے، تو روزانہ سر پاٹ رہن، گریبان پاٹ رہن، تیری ماں تے تیری فلانی تے تیری فلانی۔ تو میں نے ایک دفعہ ان کو جمع کیا، میں کہا دیکھو بھائی یا ادھار دینا چھوڑ دو، تمہارا ظرف نہیں ہے تو ادھار دینا بند کر دو، اگر ادھار دینا ہے تو پھر یہ گالیاں دینا چھوڑ دو، ورنہ تمہارا گھاٹا زیادہ ہے۔ 10 کروڑ 10 ارب کیا پوری دنیا بھی ایک آدمی تمہاری نگل گیا ہے تو وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن، لیکن تم نے ماں بیٹی کی گالی دے دی تو جرم تیرا بھی گھٹ کوئی نہیں۔
کیونکہ ماں بیٹی کی گالی دینا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا. تو بھائیو آپ سے گزارش ہے اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں زندگی گزارو اور مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو. فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، تعصب کا شکار نہ ہو، نفرتوں کا شکار نہ بنو، مسلم بن کے رہو. ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو. پوری دنیا پھرا ہوں، جو فرقہ واریت کی آگ پاکستان میں ہے کہیں نہیں دیکھی. اور ہندوستان اس کے ساتھ ملے ایک ہی ٹکڑا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اتنے، لیکن ہندوستان پاکستان میں نفرت کی انتہا ہے. آپ لوگوں کی روٹس چونکہ وہیں سے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بطور مسلم زندگی گزارو. بس سب کو گلے سے لگانا سیکھو. میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگایا کہ اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دی. حالانکہ آپ تو اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ سب منافق، لیکن اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا کہ تو منافق ہے، اٹھ جا میری مجلس. کسی کو بتایا نہیں سوائے حضرت حذیفہ کی. وہ بھی اس لیے بتایا کہ کل کو کوئی نقصان ہونے لگے تو ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک نہیں. کسی کو خبر نہیں دے. ایک منافق سردار تھے زید، وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایمان یہاں ہے کفر یہاں ہے، ایمان لاتا ہوں، میرے لیے دعا کر دے. تو آپ نے اس کے یہاں ہاتھ رکھا کہ اللہ اس کی زبان کو سچا کر دے، دل کو صاف کر دے، اس ایمان سے سینہ بھر دے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں منافقوں کا چودھری ہوں، آپ کو سارے منافقوں کا پتہ بتاؤں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن چونکہ اور لوگ بیٹھے تھے کہ نہیں کسی کا نہیں بتانا، جو آئے گا ہم سینے سے لگائیں گے، جو نہیں آئے گا اس کو معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے. تو میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھا. ہمارے نبی کی مسجد کچی تھی اور اس میں اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی. تو صحابہ کھجور کی وہ شاخ جیسے، اس کو عرجون کہتے ہیں، اس پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ توڑ کے لاتے تھے، اس کو یہاں آگ لگاتے تھے. تو وہ کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، تو اس سے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں اسلام لائے. وہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے وہ لیمپ لے کر آئے، وہاں جلایا جاتا تھا. تو وہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ لیمپ جلا دیا محراب کے پاس. محراب تو تھی نہیں، مصلی کے پاس. تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا روشنی، تو آپ اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. اتنے خوش ہوئے. تو حضرت نوفل بن حارث آپ کے بڑے انکل کے بیٹے تھے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب. تو حضرت نوفل پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں تمیم کے نکاح میں اس کو دیتا ہوں. تو ایک لیمپ جلانے سے مسجد میں آل رسول سے ان کی رشتہ داری ہو گئی. تو جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے اور اس پہ خرچ کیا ہے ان کو بہت مبارک ہو. اور میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، بیوتی فی الارض المساجد، دنیا میں مسجدیں میرا گھر ہیں. تو آپ میرے گھر کو آ کے اچھا کرو، پینٹ کرو، اور اس میں آپ کارپیٹ بچھاؤ، لائٹیں لگاؤ، اور مجھ سے کچھ لو بھی نہیں تو میں کتنا خوش ہوں گا. مولوی تو ایسے ہی مفت خور ہوتے ہیں، ان کو مفت میں چیز بڑی اچھی لگتی ہے. تو جب آپ اللہ کے گھر میں آ کے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. یہ تو آپ کی مسجد کو دیکھ کے میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے ایک اور سنا دوں. اس میں تفسیر کبیر میں ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں بن گئیں، ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہوں گی. بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی، مسجد اقصی بھی نہیں ہوگی،
तो कहीं भी मस्जिद नहीं होगी। जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तो सारी जमीन दक्कन दक्का, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी। लेकिन जहां मस्जिद बनी है, ये रोशनी तो उस जमाने में नहीं होगा, लेकिन ये टुकड़ा होगा, अल्लाह इसको उखाड़ देगा, ऊपर उठा देगा। पूरी दुनिया में जहां जहां मस्जिदें हैं, उसकी जमीन नहीं टूटेगी, अल्लाह उसे ऐसे ऊपर उठाएगा और फिर इनको बगैर पेट्रोल और बगैर विंग्स के अल्लाह इनको उड़ाएगा और बैतुल्लाह की मस्जिद तक पहुंचाएगा। फिर बैतुल्लाह की मस्जिद की जमीन ऐसे ऊपर आ जाएगी, फिर ये सारी जमीनें बैतुल्लाह की मस्जिद के साथ इकट्ठी हो जाएंगी, फिर ये फ्लाई करेंगी मस्जिद नबवी की तरफ, और मस्जिद नबवी भी खाली जमीन होगी। जब बैतुल्लाह का टुकड़ा उस मस्जिद के साथ मिलेगा तो वो कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर वो भी उखड़ जाएगा और ये चलेंगे मस्जिद अक्सा की तरफ, क्योंकि आसमानों पे जाने का दरवाजा मस्जिद अक्सा में है, के ऊपर है। तो फिर ये सारी जमीनें मस्जिदें अल्लाह इनको उखाड़ कर ऊपर ले जाएगा और जन्नत में डाल देगा। इधर आने का कोई पता नहीं, यहाँ से नीचे उतरने का कोई पता नहीं, तो क्या इस पर ईमान को बेच दूं? क्या इस पर आखिरत को आग लगा दूं? अजल मौत को कहते हैं, मौत अजल ही ने छोड़ा, न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, बड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। माँ की दुआ ने हारिसा की तिलावत को सात आसमान चीर कर पूरी जन्नत गूंज रही है। क्या हुआ? हारिसा तिलावत कर रहा है। साउंड सिस्टम कहां से लाया है? माँ के पौध होता है, ये साउंड सिस्टम है। हारिसा माँ की कैसे खिदमत गुजार थे? बीवी को नहीं कहते थे मेरी अम्मा दी रोटी पका, मेरी अम्मा दे बीवी को कहते थे ये मेरी जाती प्रॉपर्टी है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। जिसके जिम्मे नहीं उसको आगे कर रहे हैं। मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत है, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है। अल्लाह के वास्ते हुकूक जानू, हुकूक जानू। हम अपना मुआशरा साथ लेकर आए हैं और शरीयत के ना जानने की वजह से घरों में आग लग चुकी है, आग लग चुकी है, आग लग चुकी है। बेगम ये माँ मेरी जाती प्रॉपर्टी है, तुमने करीब नहीं आना। कपड़े खुद धोते थे, तेल लगाते थे, कंघी करते थे, जुमे निकालते थे, सालन बनाते थे, रोटी पकाते थे, फिर सामने रख के बैठ नहीं जाते थे। नवाले तोड़ तोड़ के अम्मा को खिलाते थे, नवाले तोड़ तोड़ के खिलाते थे। सिला क्या मिला? जन्नत में आवाज जा रही है। किसने पहुंचाया? एक और वाकया सुना दूं। बेटे भी बैठे हैं, माएँ भी बैठी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ताला ने कहा फलां कसाई, ये गोश्त बेचने वाले। गोश्त बेचने का पेशा हमारे मुल्क में कोई अच्छा नहीं है, थे में चंगा हुआ तो पता कोई नहीं, तो वो माठे लोग करते हैं। तो इधर तो बड़ा फैशन के साथ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, भाई कसाई मेरा जन्नत का साथी कैसे बन गया? वो गए का कौन है? का फला। वो गए तो एक कसाई, कसाइयों की दुकानें, गोश्त, बैठा चौकड़ी मार के गोश्त बेच रहा है। जब वो फारिग हुआ, एक गोश्त का टुकड़ा उसने थैले में डाला घर। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे, कहने के मैं आ जाऊंगा, आ जाओ। उसने जाके गोश्त की बोटियां बनाकर हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंदने बैठा, फिर उसको नरम होने दिया, सालन तैयार किया, रोटी बनाई, थाली में प्लेट में सजाकर एक बुढ़िया ऐसे लेटी हुई, उसको कहता माँ जी माँ जी। उसको उठाया, नवाले बना के खिलाता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। उसका क्या मेरी बात, उसने मुंह साफ किया, उसको लुटाया। वो कुछ बोली, कुछ बड़बड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, कहने लगे
भाई कौन है ये? तो मेरी माँ है। ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा जी मां जो होई की दसा जदा दी खिदमत करा शुरू हो जाती तेनू अल्लाह जन्नत च मूसा दा साथी बनावे। किथे मूसा ते किथे कसाई। अरे पंजाबी समझ में आती है? तर्जमा करूं? तर्जमा करूं? मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा ये मेरी माँ है, जब भी इसकी खिदमत करता हूं तो ये शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा साथी बनाए। कहां मूसा कहां एक कसाई, लेकिन मां की दुआ में ताकत है कि कसाई को नबी से बैठा मिला देती। हाँ मेरे नबी ने बशारतें दी सहाबा के लिए नाम लेकर, जिसने जन्नती औरत को देखना हो उम्मे रूमान को देख ले। आयशा मुझे खुशखबरी दी गई है कि तू जन्नत में मेरी बेगम है, और तुझे बताऊं सुब्हान अल्लाह क्या जिंदगी सिखाई है। इन्नहु लयुहव्वनु अलैयल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में भी मेरी बेगम है, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई है। ये दिलदारी के लिए था, इजहार मोहब्बत सिखाने के लिए था कि घर कैसे चलते हैं। घर वजीफों से आबाद नहीं होते, घर डॉलर से आबाद नहीं होते, शक्ल सूरत से भी नहीं। मेरे रब की कसम, सिर्फ एक दूसरे को इज्जत देने, एहतराम से और अच्छे अखलाक से और मीठे बोल से घर आबाद होते हैं। वजीफे पढ़ने से घर नहीं बनते, माल ढोने से घर नहीं बनते। घरों को 7 बर्रे आजम का एक मुश्तरक कानून है, इंटरनेशनल लॉ है। अच्छे अखलाक वाला मर्द होगा आबाद होगा, अच्छे अखलाक वाली औरत होगी घर आबाद होगा। जिसकी जबान में जहर भर गया उसके घर को आग लग जाएगी। दुनिया की कोई ताकत उसके घर को तबाह होने से नहीं बचा सकती। मेरे नबी को बशारतें दी गई, आपके सहाबा जन्नती, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम। हाय हाय मैं तो देख रहा हूं उम्मे हारिसा, मैं तो देख रहा हूं तेरा बच्चा जन्नत की नहरों में गोते खा रहा है, नहाता फिर रहा है। तो अब ये रोना किसके लिए है? अब ये रोना किसके लिए है? और बिलक बिलक के रोना, तड़प तड़प के रोना, इतने आंसुओं से रोना कि दाढ़ी सीना तर हो जाए और सीना उबलने लगे। ये रोना मेरे आपके लिए था। आने वाली नाफरमान उम्मत, आने वाली गुनाहगार उम्मत, आने वाली बागी उम्मत, बगावत करने वाली उम्मत, उनके लिए रोए हैं, उनके लिए रोना है। हाँ हर कोई दुनिया से जाते हुए औलाद याद करता है। मेरे बाप अचानक अल्लाह ने मौत दी, हार्ट अटैक हुआ, ठीक ठाक थे, अचानक। तो एक मेरी बहन लाहौर थी, एक फैसलाबाद। तो मेरे बाप आखिर वक्त तक कहते रहे मेरी बेटियां तो बुला दो, और मेरी धियां तो ले आओ, और मेरी धियां तो मिला दो, मेरी बच्चियां तो मिला दो। और ये कहते कहते दुनिया से चले गए। हर आदमी मौत के वक्त यही कुछ करता है। तैमूर जैसा जालिम दरिंदा इंसान अतरार तुर्किस्तान के शहर में मौत ने झटका दिया तो कहने लगा कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। पीर मोहम्मद उसका बेटा था, कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। ये इंसानी फितरत है। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात की। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात हो गई। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको गोद, उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन। मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया, हसन को यहां से लेते थे, हुसैन को यहां, हसन को इधर उठाते थे, हुसैन को इधर उठाते थे। हसन सर से
سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ، بیویوں کو جدا کیا آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے سینے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرمایا۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے۔ اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہ جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میرے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری مائیں میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں۔ جاتے ہوئے امت کو یاد کیا، اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔
جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویوں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے طول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک۔ تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کمرہ کتھوں آ گئے، پٹھے نام جلدی جانا ہے، ٹھیک۔ اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا۔ ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال، ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال۔ اچھا، وہ کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال، جھنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست سے جہانگیر مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو جھنگ شہر میں فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی، انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے، کہا اچھا بیٹا جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا، وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیف ہو گیا۔ کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو میرے بھائی بہنوں کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔
میرے اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. میرے رب کا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے رب کا نام اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے.